کا وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ بے شک سچ کر دکھایا تم سے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ۔ بولیے اللہ نے اپنا وعدہ تھا فتح کا، بولیے وعدہ تھا، اور منافقین تانے دے رہے تھے کتنے گئے ہو وعدے، تسی تو کہندے سی جی اللہ دا وعدہ ہے اللہ ساری مدد کرے گا، اور حال تمہارا یہ ہوا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بولیے اللہ نے اپنا وعدہ کیسے سچا ہوا؟ اذ تحسونہم بإذنہ جب کہ تم کافروں کو قتل کر رہے تھے میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ تو پہلے قتل کیا یا نہیں کیا؟ اور جنگ جیتی کہ نہیں جیتی؟ وہ بھاگے یا نہیں بھاگے؟ ہم جیتے اور وہ ہارے۔ حتی اذا فشلتم جب تم بزدل ہو گئے، یہ صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے، جب تم ہمت ہار بیٹھے، وتنازعتم فی الامر اور جب تم آپس میں ایک حکم کے بارے میں تنازع کا شکار ہو گئے۔ وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جس پہاڑی پر 50 صحابہ کو جس درے پر کھڑا کیا تھا، اس درے سے صحابہ اترے، اور اترتے وقت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ ایسا نہ کرو، بولیے ایسا نہ کرو، حضور نے منع کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں پھر بھی تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں، تو تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی حضور نے فرمایا تھا جب تک جنگ ہوتی رہے، اب تو جنگ ہو گئی، وہ ہار گئے، وہ دیکھو وہ بھاگ رہے ہیں اور ہم، یہ تنازع ہو گیا فی الامر اس میں۔ تو 12 صحابہ وہاں ٹکے رہے، بولیے 12 صحابہ وہاں، جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے سب شہید ہو گئے۔ وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اس کے بعد اللہ نے تمہیں وہ دکھایا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، بولو جو تمہیں پسند تھا، وہ مال غنیمت، بولیے مال منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض تو طلبگار تھے دنیا کے، بولیے بعض تھے طلبگار دنیا کے، ومنکم من یرید الآخرہ اور بعض طلبگار تھے آخرت کی۔ اب یہ سمجھیے بات اصل میں، اس میں ایک تو حتی اذا فشلتم تم بزدل ہو گئے، اس سے مراد ہے کہ بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے اسی جنگ میں، اور وہ اندر سے نعرے لگاتے رہو میرے والد صاحب ہیں، یہ اپنے ہیں میرے پر اتنا کسی کو ہوش ہے کہ یہ سامنے اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، بس جو پھر آگے آیا وہ بھگدڑ میں وہ کچلا گیا تلوار۔ تو حضرت یمان یہیں شہید ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے وَعَصَيْتُمْ کہ تم نے نافرمانی کی، یعنی اس حکم کی، بولیے اسے حکم کی۔ اب نافرمانی کی یہاں 2 قسمیں ہیں، غلط فہمی سے یا مخالفت سے؟ غلط فہمی۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ غلط فہمی کیا تھی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، بولیے جنگ حضور کی مخالفت سے وہ جگہ نہیں چھوڑی، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دشمنان صحابہ چونکہ یہودیوں کی جدید شاخ ہے آج کے دور میں، وہ وَعَصَيْتُمْ کا معنی نافرمانی کر کے کہتے ہیں، وہ تو نافرمان تھے اللہ کے نبی کے، اور تم انہیں عاشق بنائے پھرتے ہو، تم انہیں جنتی بنائے پھرتے ہو۔ تو اب آپ سوال ان سے کریں کہ یہ نافرمانی انہوں نے دشمنی سے کی یا غلط فہمی کی بنیاد پر؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں میرے لیٹ آنے پر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ قاری صاحب نہیں ہے، شاہ صاحب نہیں ہے، اور میں آ جاتا ہوں، تو میں غصہ کروں کہ یار تم نے جماعت ہی کھڑی کر لی، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کی مخالفت میں کھڑی نہیں کی، ہم نے تو اس وجہ سے غلط فہمی میں کی ہے کہ آپ ہیں ہی کوئی نہیں۔ آپ اگر صحابہ مخالفت میں نافرمانی کرتے تو وہاں آتے ہی کیوں؟ ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا صحیح، تم آپ کو سمجھ آ گیا نافرمانی کون سی تھی؟ من بعد ما اراکم مما تحبون
ہاں دکھا دیا تمہیں اس کے بعد جو تم پسند کرتے تھے. صحابہ کو پسند تھی فتح, صحابہ کو پسند کیا تھی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض تو دنیا کے طلبگار تھے, وہ جنہوں نے کہا بھئی اب ہم جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں. اس سے بھی دشمنان صحابہ بڑی بکواس کرتے ہیں. تو آپ اس کا اصل جواب سمجھیں. بدر کے بعد سورہ انفال میں مال غنیمت کیسے تقسیم ہونا ہے یہ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا تھا. 5 حصے بننے اس کے. کتنے جی؟ 5. تو صحابہ کیا خود جا کے قبضہ کرنے لگے تھے؟ پتہ تھا بھی تقسیم تو ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. مال تھا بکھرا ہوا, کافروں کا مال تھا بکھرا ہوا. تو صحابہ کو یہ شوق تھا ذرا فتح میں ہم اکٹھا کریں, ہم جمع کر کے حضور کے پاس لے جائیں. پتہ تو ان کو تھا کہ حصہ تو ہمیں بھی ملنا ہی ہے, یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو آگے لڑے ہیں ان کو ملے گا ہمیں نہیں ملے گا. مگر اس کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ارادہ کیا دنیا کا, کیونکہ وہ مال کیا تھا؟ دنیا کا. بولیے وہ مال کیا تھا؟ اور وہ 12 جنہوں نے کہا بھئی ہم یہاں سے ہلتے انہوں نے کس لیے کہ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا یہاں کھڑا ہونے میں ہے. فرمایا انہوں نے ارادہ کر لیا صرف آخرت کا. تو جہاں اللہ کا زیادہ پیار ہوتا ہے نا وہاں ایسی پھر معاملات آتے رہتے ہیں, ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. ایک گندم کا دانہ کھا لیا بابا جی آدم نے, تو اللہ نے فرمایا لا جنت دے کپڑے, تو چلو اخرو جی اتوں نکلو, اتوں تسی بھی جاؤ تو تھوڑی اولاد بھی جائے. کیا کوئی ایڈا وڈا جرم ہے سی؟ گل جرم دی نہیں سی, گل سی اللہ دی محبت دی. اللہ فرمایا بابا جی تسی میرے وال نہیں ویکھیا تے ادھر ویکھ لیا سوانی وال, یعنی تہاڈی زنانی تانوں آکھیا کھا لو تے تسی کھا لیا تے میری یاد نہ رہی جنہیں تانوں ہتھاں نال بڑھا کے اتنے بٹھایا ہے, تے جنہیں یہ بیوی بھی تانوں میں دتی چلو ہن تسی بھی تے تہاڈی بیوی بھی تے اگوں انہاں تو قیامت تک اولاد بھی. تو اصل وچ اسی تے جنتی ہی ہاں. اگو انج بیٹھے ہو جی تسی عادل گڑھ چھڑنا ہی کوئی نہیں, تہاڈا دل لگیا ہے ہن تہاڈا کی قصور ہے بھائی. اصل وچ اسی کون ہے؟ ساڈا اصل مقام کیڑا ہے؟ اے ساڈا پردیس ہے, اے ساڈا دیس ہے. اور ساڈیاں اصل ماواں کیڑیاں نے؟ جنت والیاں. اور حضور دیاں بیویاں. بولیے حضور دیاں بیویاں. تو حضور ساڈے مذہبی باپ ہون گے اور بابا جی ساڈے نسلی باپ ہون گے. ٹھیک ہے جی. حضور ساڈے اصلی باپ اور بابا جی ساڈے نسلی باپ. بولو نا ڈرتے کیوں ہو؟ اچھا جی. تو فرمایا اے ارادہ دنیا دا, اے ارادہ آخرت دا. ثم صرف عنہم لیبتلیکم. اچھا ہن جنی بھی سزا آئی ہے کہ صحابہ بڑے شہید ہوئے, بڑے زخمی ہوئے ٹکا ٹکا کے, حضرت جدو حضور ظاہر ہوئے نا تو صحابہ کہندے نے 2 سعدین دے وچ گرے ہوئے سن, ایک سعد بن معاذ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص نو حضور نے تیر پھڑا کے اسے جنگ میں فرمایا سعد تیر چلا, میرا ماں پیو تیرے تے قربان ہوئے, میرا ماں باپ تجھ پر ہے قربان ہو, تیر چلا. تو سعد کہتے ہیں کہ میں تیر تو چلا رہا تھا پر میں نے 2 سفید کپڑوں والے عجیب نوجوان دیکھے جو حضور کی حفاظت کر رہے تھے. وہ آج تک میں نے دیکھے. بعد میں مجھے حضور نے فرمایا ایک جبریل تھے دوسرے میکائیل تھے. تو فرشتے بھی ساتھ تھے. بولیے فرشتے بھی. اس کے باوجود مشکل آ رہی ہے. سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقی ناش مبارک سامنے رکھی اور باقی آتا جاتا تھا, اٹھاتے جاتے تھے, جنازہ پڑھاتے جاتے تھے. پر حضرت امیر حمزہ کا جنازہ آپ نے فرمایا یہیں رکھو میں ہر بار پڑھاؤں گا. چنانچہ سیدنا امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا. کتنا جی؟ 70. اور سیدنا ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور کے دفاع کا سارا صحرا حضرت طلحہ انصاری پر ہے. وہ تو جناب یوں کر کے کھڑے ہوئے, تیر آ رہے یوں ہاتھ کر رہے, یوں ہاتھ کر رہے, یوں ہاتھ کر رہے, کرتے کرتے ایک انگلی کٹ کے گر گئی تو حسا, وہ چیز نہیں نکلتی, وہ نکالی. آپ نے فرمایا اس کے بجائے اگر تو اللہ کا ذکر کرتا تو فرشتے تجھے اٹھا کے آسمانوں تک لے جاتے. تو نے کیا ہائے ہائے شروع کر دی ہے, اس کے بجائے اللہ کہتا تو اللہ کا نام لیتا تو خیر. ان کا تو بازو شل ہو گیا, یوں لٹک گیا, بازو میں کوئی قوت اور طاقت رہی نہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی کمر مبارک پر 60 زخم آئے.
تلواروں کے کتنے؟ تیرے تلواریں پر ان کا چہرہ حضور کی طرف تھا. اور کٹ کافرہ والے سے بھی کر لو جو کرنا جے اسی حضور تے آنچے. حضور پاک نے فرمایا علی ذرا اپنے زخم تو دکھاؤ. زخم دکھائے تو جیسے جیسے سرکار ہاتھ پھیرتے جاتے تھے زخم خود بخود صحیح ہوتے جاتے تھے. اب بتائیے اللہ کی مدد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت ساری قربانیاں دی صحابہ کرام نے. اب میں آپ کو تفصیل بتاؤں. ایک کافر تھا عبداللہ بن شہاب زہری، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، کہنے لگا مجھے دکھاؤ میں محمد کو قتل کرتا ہوں. گیا تو بھاگ کے واپس آ گیا. وہ گیا تو بڑا سی ہی آ گئے. کہنے لگا خدا دی قسم میں نے تو کوئی شے نظر ہی نہیں آئی، مجھے کوئی چیز نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ زخم پہنچانے والے کا نام ابن قمیہ تھا. آپ کے ہونٹ اور دانتوں کو زخمی کرنے والا عتبہ بن ابی وقاص تھا. یہ بھی بعد میں ذلت کی موت مرا. اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی تیر لگا نا یہاں پھنس گیا تو میں نے نکالنا چاہا تو مجھے ابو عبیدہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبیدہ بن جراح نے مجھے روک دیا اور کہا کہ یہ کڑیاں میں نکالوں گا. آپ کی پیشانی والی بھی انہوں نے نکالی اور آپ کے دانت والی بھی. پہلے ہاتھوں سے کھینچا تو کہنے لگے نہیں یہ تو زیادہ زور لگ جائے گا، تو پھر اپنے دانتوں سے کھینچا تو کھینچتے کھینچتے ان کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے. تو یہ محبت کی داستانیں صحابہ رقم کر رہے ہیں. تو اب یہ سمجھیے کہ اسی جنگ میں نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رزلٹ دے رہا ہے. اب یہ جو مشکل آئی صحابہ پر اور فتح شکست میں بدل گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بطور عذاب ہے یا بطور امتحان ہے؟ بولیے. اب آپ نے تو بولا محبت میں، مگر آپ خوش ہو جائیں کہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے. قرآن نے بھی. اور دشمن صحابہ مر جائے گا یہ جملہ کبھی نہیں پڑے گا، یہ بھی نہیں پڑے گا، اگلا بھی نہیں پڑے گا. ہو گیا جی، صحابہ کی دوڑیں بھی لگ گئی جی، نافرمانی بھی ہو گئی جی. او جی صحابہ کرام نے تنازع بھی کھڑا کر لیا، ارادے بھی دنیا کے کر لیے، سب کچھ ہو گیا جی. رزلٹ کیا ہے تو ذرا سنیے گا. ثم صرف عنہم لیبتلیکم، اللہ کہتا ہے ثم صرف عنہم، پھر میں نے کافروں کو تم سے پیچھے ہٹا دیا. لیبتلیکم، تمہیں آزمایا ہے. بولو یہ تمہارا امتحان تھا. بولیے یہ تمہارا امتحان. تو یا اللہ وہ جو پیچھے فشل تم بزدل بھی ہو گئے، تنازع بھی ہو گیا، اصحی تم نافرمانی بھی ہو گئی. میں یرید الدنیا، دنیا کے ارادے یہ کہاں جائیں گے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور اونچی پڑھ دی ہے نا سبحان اللہ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ مومنوں پر فضل کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے تم مومن ہو، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن بھی کہا اور بولیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا. باقی پھر کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے مراد ہفتہ ہے، کل کل نہیں ہے، یہ پاکستانی کل ہے، کیونکہ کل جمعرات ہے. میرا وہاں مڈیالہ میں درس ہے. اب تو انہوں نے وہ فیس بک پہ اشتہار وغیرہ بھی شائع کر دیے ہیں درس حدیث کے. تو جمعے کی ہماری چھٹی ہے، تو ہفتے والے دن تک اگر میں زندہ رہا تو پھر اس سے آگے سفر شروع ہوگا انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. آخر وداعوانا ان